لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم اللہ لا الرحمن الرحیم۔ إله برادران إلا اسلام الله اور لا میرے لنا اسلامی رب دینی سواه. بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں، یہ بات دہ نشین کر لو کہ مدینہ منورہ جہاں سے میں آپ کو اسلام اور دین کا پیغام دے رہا ہوں، یہیں سے پورا دین مدینہ منورہ سے پوری دنیا میں پھیلا۔ قرآن، شریعت، سنت، حکمت، صحابہ کرام نے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے، دعوت اللہ کے ذریعے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مدینہ میں تعلیمات دین کو پوری دنیا تک پہنچا دیا۔ اسی میں ہمیں اس بات کا حکم کیا کہ آپس میں رشتہ داروں میں صلہ رحمی کرو، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ بارہا مقامات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بار بار دہرایا کہ تم اگر اپنے عمر درازی چاہتے ہو، تم اپنے اگر رزق میں وسعت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لیے گیا، تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی آپ وہاں تشریف فرماتے اور میں نے لپک کر آپ کا ہاتھ مبارک دست اقدس کو بڑے جوش سے لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے پرتفاق انداز سے میرے ہاتھ کو نہ صرف لیا بلکہ پکڑ لیا، اور ہاتھ کو پکڑنے کے بعد فرمایا کہ کیا میں تجھے دنیا آخرت کے بارے میں وہ بات بتاؤں کہ جو سب سے افضل اخلاق ہے؟ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا اور آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا، اور اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ فرمایا اور خود ہی اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو شخص تجھ سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر، اور جو تجھ سے تعلق توڑے اسے تجھے تعلق بنانا چاہیے، جو تجھے محروم کرے تو اسے دے۔ اب یہ تین چیزیں کتنی پیاری ہیں۔ فرمایا کہ اگر تو صلہ رحمی میں رشتہ دار تیرے ساتھ نہیں رکھتا تو اس کے ساتھ رکھ۔ کلام، دعا، سلام، ہدیہ، آپس میں پیار، محبت، اور اگر کوئی تیرا حق بھی دبا کر بیٹھا ہے تو پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوب ارشاد فرمایا کہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو انشاءاللہ ملے گا نا، تو اس لیے فرمایا کہ تو اسے دے، اور اگر کوئی تجھ پر ظلم کرتا ہے تو اسے معاف کر۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ صلہ رحمی میں کتنا اجر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں میں جو شخص مستحق ہو اس کو آپ ترجیح دیں اپنے مال کی زکوٰۃ میں، خیرات میں، صدقات میں۔ الصدقۃ علی المسکین صدقہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسکین جو مستحق ہے اگر اس کو آپ نے صدقہ دیا تو وہ ایک صدقے کا ثواب ہے۔ الصدقۃ علی المسکین صدقہ وہی علی ذی الرحم تنتان صدقہ وصلہ، فرمایا جو شخص اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنا صدقہ و خیرات دیتا ہے تو صدقے کا ڈبل ثواب اسے ملتا ہے۔ اب یہاں پر سنتان صدقتن، یہاں یہ بہت پیارا ارشاد ہے، سنتان صدقہ، تو اس کو اس صدقے کے دینے میں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مسکین کو آپ نے صدقہ دیا تو اس میں آپ کی زکوٰۃ تو ایک مستحق کو دینے کے بعد آپ کو ثواب آپ کو مل چکا، لیکن جو شخص اپنے رشتہ داروں میں سے جب کوئی محروم ہے اور مستحق ہے اور ان کو وہ خیرات، صدقہ یا زکوٰۃ دیتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اب دیر ہے یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ اصول اور فروع کے اعتبار سے، اصول سے مراد باپ، دادا، پردادا، فروع کے اعتبار سے بیٹا کا بیٹا پھر بیٹا، یعنی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اسی طرح سے نانا نانی، اس طرح سے دادا دادی، اس طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جو رشتہ داری، یعنی جس طرح سے نانا پر نانا، دادی پر دادی، اسی طرح سے نانی پر نانی، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کو آپ پر وہ فرض ہے، واجب ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ ان کے لیے حکم ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اولاد کے لیے حکم ہے
کہ آپ ان کے ساتھ یعنی ان کی پرورش کرتے ہوئے ان کو اچھا کھلاؤ پلاؤ، یہ عظیم صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ہے۔ لیکن زکوٰۃ اصول اور فروع میں جیسے باپ دادا اور بیٹا اور بیٹی اور اس طرح سے نانا نانی ہو یا اس کے علاوہ ماں ہو، ماں باپ کو نہیں دے سکتا، اولاد کو نہیں دے سکتا، نانی نانی کو نہیں دے سکتا، نانی پر نانی کو نہیں دے سکتا، دادی پر دادی کو نہیں دے سکتا، دادا پر دادے کو نہیں دے سکتا۔ لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر اس کا مستحق بھائی ہے یا اس کی مستحق بہن ہے، اس کا مستحق چچا ہے، اس کا مستحق اگر ماموں ہے، اس کا مستحق اگر سسر ہے، اب اتنے عظیم رشتے، اتنے قربت کے یہ رشتے، اگر وہ اس چیز کے مستحق ہیں تو فرمایا کہ جو شخص ان قرابت داری میں محروم اور مستحق کو زکوٰۃ دے اور اپنے صدقات دے تو اسے مسکین مستحق سے ڈبل ثواب ملے گا۔ مگر فقہا نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب بھی آپ اپنے قریب ترین رشتہ دار کو صلہ رحمی کرتے ہوئے اور صلہ رحمی کا ثواب لیتے ہوئے اپنی خیرات، صدقات یا زکوٰۃ دیں تو اس کو یہ زبان سے نہ کہیں کہ میں تجھے یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، جب تم جانتے ہو مستحق ہے، جب تم جانتے ہو کہ وہ محروم ہے اور مستحق ہے تو اس کا دل دکھے گا کہ میرا بھائی مجھے یہ زکوٰۃ دے رہا ہے۔ وہ چچا جو مستحق ہوگا وہ جب لے گا تو وہ سمجھے گا کہ میرا بھتیجا مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اسی طرح ماموں اگر مستحق ہے اور آپ اسے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں زکوٰۃ ہے تو وہ کہے گا میرا بھانجا مجھے یعنی زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تو فقہا نے بڑا خوبصورت جملہ دیا کہ دل میں زکوٰۃ کی نیت ہو اور اپنے قریبی مستحق رشتہ داروں کو، ان میں بھائی بہن، اسی طرح سے چچا ماموں رشتہ داروں میں جو اور سمادناک اور جو اس طرح کے قریب ترین رشتوں کے بعد جو اور رشتہ دار ہیں، جب ان کو تم صدقہ و خیرات دو تو زبان سے زکوٰۃ نہ کہو بلکہ زبان سے کہو میں تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں، اور دل میں تم زکوٰۃ کی نیت کر لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حق و سچ ہے کہ سنتان صدقہ، ایسا صدقہ جو ہے اپنے ان رشتہ داروں کو دیا جائے جو کہ جن میں صلہ رحمی ہے، تو فرمایا ایسا صدقہ اس کے دینے میں ڈبل ثواب ہوگا۔ الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین جو مستحق ہے اس کو بھی صدقہ دینا ایک صدقے کا ثواب ہے، اور جو اپنے صلہ رحمی میں رشتہ داروں کو صدقہ و خیرات کرتے ہوئے اپنی زبان سے یہ نہ کہے کہ زکوٰۃ ہے، دل سے نیت کرے اور اسے ہدیے کی شکل میں پیش کرے، اور پھر صلہ رحمی کرتے ہوئے انہیں مستحق جب ہیں تو ان کو جب زکوٰۃ دے گا، سنتان صدقہ واصلہ، فرمایا ایسے شخص کا اجر صدقہ دینے میں ڈبل اور اس کا ثواب دوڑا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے، اور دین ہمیں حکمت کے ساتھ ہر چیز پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے رشتہ داری میں آپس میں محبت اور پیار بڑھتی ہے، اور یہ سب جتنے بھی آج دنیا میں بھی جھگڑے ہیں، خاندانی جھگڑے ہوں، مقدمہ بازی ہوں، خون ریزی ہو، حتیٰ کہ یعنی آپس میں خاندانوں کا میل ملاپ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ انسان صلہ رحمی نہیں کرتا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ بھائی اپنی بہن کی میراث سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ حق ادا نہیں کرتا، یعنی باپ فوت ہوا، ایک بھائی نے سارے مال پر قبضہ کر لیا، چھوٹا یتیم بھائی تھا، اس کو کھلاتا پلاتا رہا، مگر جب وہ بڑا ہو گیا تو ساری زمین، سارا مکان اپنے نام اس نے کرا لیا، اور اسے بس یہی کہا کہ میں نے تجھے پالا پولا تھا۔ بہن کو شادی کرا دی، یہ کہہ دیا کہ جناب میں نے تجھے جہیز دیا، میں نے تجھے جو ہے مال دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک کا جو حکم ہے اس پر چلنا ہوگا۔ بعض بھائی ایسے ہیں جو اپنی بہنوں سے میراث معاف کرانے کے لیے آ کر درخواست دے دیتے ہیں، اور بہن بھی خاموش ہو کر کہ تاکہ تعلق قائم رہے وہ کہتی ہے بھائی میں نے معاف کیا۔ شرعاً علماء کرام کہتے ہیں کہ اس طرح کا سوال اپنی اس بہن سے کرنا شرعاً صحیح نہیں، جب تک کہ میراث اس کے نام تبلیغ کے ساتھ اس کے قبضے میں نہ آ جائے۔ جب اس کے قبضے میں آئے اور وہ آپ کو دے دے تو ایسی صورت میں تو وہ اس کا آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ سمجھا جائے گا، لیکن ایک چیز آپ نے دی ہی نہیں
اپنے نام مکان کرا لیا، اپنے نام زمینیں کرا لی، باپ کے مال کو اور جائیداد کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے بچوں کے نام کرا لیا اور بہنوں کو حصہ نہیں دیا، تو ایسی صورت میں یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ ایسا شخص جو کہ میراث کا مال کھا کر اپنی بہنوں کو محروم کرتا ہے، یہ صلہ رحمی کے قاطع ہونے کے درجے میں آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ احسان کرے، اسے کچھ دے، بلکہ اس کا حق بھی جو اس کے پاس تھا وہ بھی وہ قبضے میں لے کر اپنے بچوں اور پھر وہ اس کے بعد بہن کو محروم کر دیتا ہے۔ تو ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمائی کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور دنیا میں بھی ایسے شخص کے لیے وبال ہے، اس کی عمر میں برکت نہیں ہوتی، اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اگر اس کی عمر لمبی بھی ہو جائے تو وبال کا شکار ہوتا ہے۔ آئیے مل کر ہم دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو سچا پکا مومن مسلمان بندہ بنا کر حقوق کی ادائیگی کے کرنے کے ساتھ رکھے۔ ظاہر ہے کہ فرض کی ادائیگی جب ہوگی اور حق جس کو دے دیا جائے گا تو یہ اسلام کے حقوق و فرائض ہیں۔ آج ہر شخص حق تو مانگتا ہے مگر اپنا فرض پورا نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنے فرض کو پورا کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو جب حق مل جائے گا تو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا۔ بات صرف یہی ہے کہ ہر شخص اپنے فرض کو ادا کرے۔ آؤ ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے دینی فرائض جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رکھے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ جو اجتماعی فرائض ہیں ان میں سے کسی کا حق ہے، میراث میں اس کا حق ہے، اسی طرح سے جتنے اور فرائض ہیں کہ صلہ رحمی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انہیں ہدیہ دو، ان سے پیار کرو، ان سے سلام رکھو، ان سے کلام کرو۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں نماز تو ایک صف میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور رشتہ دار ہونے کے باوجود ان کا خاندانی تعلق نہیں ہوتا، سلام دعا بھی نہیں ہوتی، ایک ہی صف میں نماز پڑھنے کے باوجود پھر بھی وہ اپنے خاندانی رشتوں میں جڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ اسلام ہمیں اس بات کا حکم کرتا ہے کہ ہم اسلام کے ان ضابطۂ حیات کو اپنی زندگیوں میں لائیں، انشاءاللہ ہر گھر جنت کی مثال بن جائے گا، اور وہ معاشرہ بھی جس میں یہ حقوق و فرائض پورے ہوتے رہیں، صلہ رحمی ہوتی رہے، پیار اور محبت رہے، اور اس میں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بڑے کا ادب نہیں کرتا، چھوٹے پر رحم نہیں کھاتا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ کہوں گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمان، ایک بڑی عمر کا مسلمان عام بھی ہو اور انسان بھی ہو، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، جب اس کے ساتھ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر رحم نہیں کھاتا، وہ ہماری امت میں سے نہیں۔ تو پھر جو رشتہ دار بھی ہو، رشتے میں کتنا قریبی رشتہ اس کا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، چچا ہو، ماموں ہو، سسر ہو، اور رشتے جتنے قریبی رشتے ہیں، داماد ہو، دیگر رشتوں میں جتنے ہیں، ان میں ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ ادب کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ تعالی ادب ایک ایسی چیز ہے جو محبت کو پیدا کرتی ہے۔ اخلاق میں سب سے بڑی چیز الدین کلہ ادب۔ میں آج کی اس مدینہ منورہ سے اس پیغام کے ساتھ کہ ہم آپس میں پیار اور محبت کو پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دینی آداب، اجتماعی آداب اور انسانیت کے آداب اور کائنات میں رہنے کے جو آداب دیے ہیں، ان سارے آداب اسلامی اور معاشرت کے آداب کو ہم اپناتے ہوئے آگے بڑھیں۔ یہی دنیا کی جنت ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ تعالی پھر یہ سارے رشتے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے اور رشتہ داروں کے خونی رشتے اور دینی اسلامی رشتے میں سارے بھائی انشاءاللہ تعالی جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما کر جنت الفردوس میں اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے والدین کو، بہنوں بھائیوں کو، بیوی بچوں کو اور تمام رشتہ داروں کو اور امت کے ہم دین اسلامی
رشتے میں جو بھائی ہیں ہم سب کو جنت کی بہاروں میں اکٹھا فرما کر رب ذوالجلال ہر جمعے یوم المجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لا اپنا دیدار نصیب فرمائے. إله آمین إلا ثم الله آمین لا برحمتك يا إله أرحم الراحمين. إلا الله لا إله إلا الله ما لنا